أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. گرامی قدر محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پھر فوری طور پر یہ دوسرا حکم آیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تو گویا کہ سب سے پہلے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کی عبادت کا ذکر فرمایا، اور وہی ہمارا معبود ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ متصل ہی یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی اچھے طریقے سے خدمت کرو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کہ عام طور پر آدمی بڑھاپے میں کچھ اس قسم کی باتیں کر دیتا ہے جو دوسری طبیعتوں کو ناگوار گزرتی ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ان سے سرزد ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو. تو غرض یہ ہے کہ والدین کے بارے میں بڑا سخت قسم کا حکم ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنے دلوں میں بھی کوئی ایسی تنگی محسوس کرو گے تو اللہ رب العزت دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر والدین کی بات کوئی ناگوار گزرے تو دل میں بھی کوئی تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے، بلکہ دل کی چاہتوں سے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ ان کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ مقبول حج اور عمرہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی آسان رکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں اور وہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذرا مشکل کام بھی ہے، کیونکہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ وہ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ایک مثال بھی دی تھی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ناگوار بھی گزرتا ہے اور پھر وہ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے. اگر اس کو غصہ نہ بھی آئے تو دل میں ہی اس کو تنگی محسوس کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ سکتا ہے. تو بہرحال والدین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. میں تو اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب میں جوان تھا میرے والدین تھے، اور اگر میں تھوڑی سی دیر لگاتا باہر سے آنے میں تو میرے والدین پریشان ہو جاتے تھے. گھر سے باہر چکر لگا رہے ہیں تو جس کو دیکھ کر مجھے بھی عجیب سا لگتا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ مجھے بچہ سمجھتے ہیں. اب میں 40 سال کا عمر ہو گئی ہے میری، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو
اسی طرح ہر بچے کو جو ہے نا وہ یہی محسوس ہوتا ہوگا جس طرح ہم محسوس کرتے تھے، اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال والدین کو کسی طرح بھی نہ تو جھڑکنا چاہیے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنی چاہیے جو دل میں بھی آدمی برائی محسوس کرے۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جلد ہی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی۔ تو گویا کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہونے والی تھی، اور اسلامی ریاست میں کچھ اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کے لیے منشور جو ہے وہ اس کا اعلان فرمایا۔ تو یہ جو اگلی آیات کریمہ آ رہی ہیں یا وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے جو شروع ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ حکم یہی ہے کہ بھائی اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنے بھی احکامات آئیں گے وہ اللہ رب العزت کو ایک ماننے کے بعد اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنے کے بعد جو اللہ رب العزت حکم دیں گے ریاست کو چلانے کے لیے، انہی پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں چلانی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد یعنی کہ معاشرتی پہلا حکم یہ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور آج جو ہم نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں اب تیسرا اور چوتھا اور پانچواں حکم، اور ساتھ میں میرے خیال میں چھٹا حکم بھی ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ اب یہ تین باتیں فرمائی جا رہی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو یعنی کہ جو قریبی لوگ ہیں ان کو حق دو ان کا، مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو۔ اب قریبی رشتہ دار جو ہیں اس میں آپ کا بھائی بھی آ سکتا ہے، آپ کی بہن آ سکتی ہے، آپ کے بھتیجے بھتیجیاں آ سکتے ہیں، بھانجیاں بھانجے آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اور قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر وہ آپ ان کو دیں۔ یہ دینے کی جو ہے نا وہ ویسے تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم نفلی حکم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب حکم ہے کہ اگر ان کو ضرورت ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی ضرورت پوری کریں۔ یہ نہیں کہ جناب علی آپ کے پاس مال وافر مقدار میں موجود ہے، اپنی ضرورت سے زائد ہے، اور دوسرے آپ کے قریبی رشتہ دار یعنی کہ بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تو اس قسم کے رشتہ دار وہ ضرورت مند ہیں، ان کو ضرورت ہے اور آپ ہاتھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھائی غلط ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم جو دیا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، تو یہ لازمی ہے، واجب ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اس میں دیں۔ جو لازمی فرض جو حکم ہے وہ تو زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ دیں، لیکن اگر کسی وقت ایسا وقت بھی آتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو ضرورت پیش آتی ہے اور آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہے تو وہ آپ کو ان کو دینا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مسکین۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو کہ بالکل ہی ایسا تو نہ ہو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، تو مسافر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ اگر وہ صاحب حیثیت بھی ہے لیکن سفر میں جو ہے نا وہ اس کا جو مال جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، تو ایسے شخص کو مسافر کو تو زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ویسی اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو تبذر کا معنی جو ہے نا، تبذیر کے معنی جو ہیں قرآن مجید میں چونکہ لفظ تبذیر کا استعمال کیا گیا ہے، تو تبذیر کے معنی جو ہے نا وہ اسراف اور فضول خرچی جو ہے نا وہ دونوں لیے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں،
اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جائز کوئی ضرورت ہے، اپنی ضرورت پر آپ خرچ کرتے ہیں تو لیکن وہ ضرورت جو ہے نا اس کو اعتدال سے یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ایسے خرچ کو اسراف کہتے ہیں۔ اور اگر مال کو ناجائز اور گناہوں کے کام میں خرچ کیا جائے تو وہ تبذیر کہلاتا ہے، یعنی کہ فضول خرچی اور بیہودہ کا۔ اسی لیے اس کا یہاں پر تو جو ترجمہ کیا گیا وہ بیہودہ کاموں میں مال اڑانے کو کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے یہ مال بھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ بغیر اللہ کی مرضی کے یہ کام جو ہے نا، چونکہ یہ مال بھی ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو بھی خرچ کرنا چاہیے اس طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں جو شادی بیاہ میں اپنے مال کو ایسا اڑاتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو فری میں کہیں سے مل گیا ہو، یعنی کہ نوٹوں کی بارشیں ہو جاتی ہیں میراثیوں پر اور مسریوں پر۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت اس قسم کی باتوں سے قیامت کے دن سوال ضرور کریں گے کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا تو کس میں خرچ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط راستے پر خرچ کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آگے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچ لوگ جو ہیں، جو غلط موقع پر جو مال خرچ کرتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور بے شک شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ناشکرا اور کفر کرنے والا تھا۔ تو گویا کہ ایسا شخص جو ناشکرا ہو اس کو یعنی کہ عام طور پر یہ اس کے لیے لفظ جو ہے نا وہ کافر، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے انکار کرنے والا ہو، کافر کہتے ہیں انکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے انکار کرنے والے کو کافر کہا گیا۔ تو یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو فضول اڑاتے ہیں، اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ میرے خیال میں آج ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان آیات کو پورا کریں، تو انشاءاللہ آئندہ اس کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔